تو بات جب ہم کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ کی، ڈیفیشٹ کا مطلب کمی ہوتا ہے. تو ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اصل میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ٹرمز جو یوز ہو رہی ہے وہ یوز ہو رہی ہے مالی خسارہ جو ہماری تجارت کا بیسکلی ہوتا ہے، کہ پاکستان نے جو بیرون ملک ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر. تو کرنٹ اکاؤنٹ کے جب وہ خسارے میں جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز تو پتہ کر لی ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہوں گی اور ایکسپورٹس ہوں گی ان کا فرق ہوگا، کیونکہ ہماری امپورٹس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں یہ خسارے کا سامنا رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے سود اور منافع جو دینا ہوتا ہے وہ ہم اس مد میں ڈالتے ہیں جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو ہمیں غیر ملکی امداد ملتی ہے، جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے جو پیسے ملتے ہیں، جو ہم وہاں سے قرضے لیتے ہیں، وہ ہم آمدنی میں شو کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پیسے جو آتے ہیں وہ ہم نے دینے بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وقتی طور پہ اس کو ڈال کے ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دکھا سکتے ہیں، لیکن آفٹر آل ہم نے جب اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو ہمیں پھر مسئلہ بنے گا. اس لیے اصولی طور پہ تو ترسیلات زر جو ہوتی ہیں وہ بجٹ کے حساب سے بہت کم ہوتی ہیں. اس کا حصہ ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بیرون ملک سے جو اوورسیز پاکستانی کی ترسیلات زر ہیں وہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بیرونی امداد جو ہے وہ بھی اس میں بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ اکاؤنٹ ہر سال بڑھتا جائے گا تو اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو آپ کو انٹرسٹ اور جو سود دینا پڑے گا وہ بھی بن جائے گا. اب پاکستان اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ ہماری آمدنی کا 1/3 جو ہے وہ سود میں جاتا ہے ہر سال. ہم اس کا سود اور قرضوں کی جو قسطیں دینی ہیں وہ اس کے علاوہ ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تقریباً 1/3 ہمارا اس میں جاتا ہے. 1/3 ہمارا جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ میں چلا جاتا ہے. باقی 1/3 جو ہے اس میں ہم نے اپنے ملک کی بیوروکریسی چلانی ہوتی ہے، سیاستدانوں کے للے تو للے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام اتنے آسان نہیں ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کن چیزوں پہ ہوتا ہے. اب دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ اور ٹریڈ ڈیفیشٹ میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، بیسکلی جو کیونکہ ہم یہ چیز نوٹ کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس میں ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہوتی ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب تو ہمیں دالیں اور کھانے پینے کی عام چیزیں بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پیٹرول کو امپورٹ کرنے پہ خرچ ہوتا ہے. اب ہمیں اس سال شاید گندم بھی اس سال کیا ضرور گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی کاٹنز، کیونکہ ہماری فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں، یہ بڑے علاقے تھے کاٹن کے، تو ہماری کاٹن کی فصل تباہ ہو چکی ہے. اگر ہم نے اپنی فصل تو تباہ ہو چکی ہے لیکن کاٹن کی انڈسٹری تو بھی ہے. اگر آپ نے کاٹن کی انڈسٹری بچانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کپاس باہر سے بنا کے امپورٹ کرنی پڑے گی. امپورٹ کر کے ہم اس کو اس روزگار بھی چالو رکھیں گے اور اپنے جو وعدے بھی پورے کریں گے. تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ میں تعلق بہت گہرا ہے، لیکن یہ سیم نہیں ہے. ٹریڈ اکاؤنٹ صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی جو غیر ملکی قرضے امداد وہ بھی شامل ہوتی ہے اور ترسیلات زر بھی شامل ہوتی ہیں. اس طریقے سے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لیکن ٹریڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ موٹا موٹا حساب بتاتا ہے، کیونکہ اصل میں تو ہم جو اس کو روک سکتے ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ. اس میں ایک اور چیز جو بڑی اس میں انٹرسٹنگ ہے وہ یہ تھی، جو ہم نے فارن لونز کا تو ذکر کیا، فارن ریمیٹنس کا بھی ذکر کیا، لیکن ہم نے فارن انویسٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا. یہ بھی ایک آمدنی کی قسم ہے جو فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ فارن انویسٹمنٹ ہم اگر اچھی انویسٹمنٹ لائیں گے جو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی تو وہی آپ کو فائدہ دے گی.
کیونکہ وہ ملک میں آپ کو کما کے مستقبل میں آپ کو کما کے دے گی. ایسے نہیں ہوگی کہ اگر ہم لے آتے ہیں کوئی بھی انویسٹمنٹ اور وہ بعد میں ہمیں گھاٹے کا سودا اور اس کی پیمنٹ کرنی مشکل ہو جائے. کیونکہ اگر وہ جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اگر ان کے فائدے میں ہوگی تو وہ ہمیں پیسے پھر ان کو دینے پڑیں گے. اچھا جی، اب اس میں ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے رپورٹ کیا یہ 17.406 بلین فسکل ایئر 22 میں جو ہے وہ ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے، جو کہ فسکل ایئر 21 جو تھا یعنی 2022 میں یہ ہے 17.406 ہے، اور 2021 میں جبکہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت یہ 2.82 بلین تھا. اور اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس خبر کی اہمیت کیسے بنتی ہے، کہ یہ صرف ایک خبر سمجھ کے نہ چھوڑ دیں آپ. اور جب آپ کو یہ کہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یہ پاکستان عمران خان نے ملک ڈبو دیا تھا، تو آپ یہ سوال کریں کہ بھئی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2021 اور 22 کے مالی سال میں 17.4 بلین امریکی ڈالر ہوا ہے، جبکہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور یہ پچھلے 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. یعنی عمران خان کے دور میں کووائڈ کی مصیبت اور مشکلات بھی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا نہیں بڑھنے دیا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ ہمیں اس گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے. یہ جو ہے ڈان اخبار کی خبر ہے اور اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہے. یہ کوئی میرے تمہارے ایسے نہیں ہے کہ بھی ان میں کوئی ہیر پھیر کیا گیا ہو، یہ تو پکی باتیں ہیں. اب اب جناب ہم آتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی جو 4 بڑے میجر حصے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. 4 میجر کمپوننٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ گڈس جو ہم بیچتے ہیں یا منگاتے ہیں، جو سروسز ہم دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں یا ان سے لیتے ہیں. جو بھی زیادہ ہوں گی، ہم اگر گڈس بھی زیادہ منگوائیں گے اور امپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمارا خسارہ ہوگا. اگر ہم سروسز باہر سے زیادہ لیں گے تو ہمارا خسارہ ہوگا. یہ انکم ہوتی ہے، کوئی بھی انکم جو ہمیں باہر سے آنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں وہاں سے کرنٹ ٹرانسفر یا ترسیلات زر شامل ہوتی ہیں. تو یہ بڑی چیزیں ہیں اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ظاہر کرتی ہیں. اس میں کیونکہ ہمیں ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ٹرم جو ہے وہ پتہ ہی صرف یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، سرپلس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کب پتہ چلے گا، کر کے ہی روک سکتے